آپ سمجھ گئے ہوں گے مجھے کوئی نہیں پتا، لیکن اس سے پہلے جس نے پڑھا ہے اس نے جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں سے میں چھیڑنے لگا ہوں۔ جو بنجر زمین کو جنت بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے یار، مالک آپ ہے غریب۔ بس اتنی سی بات تھی آپ کے چہروں کی زیارت ہوئی۔ شاہ جی کیا ہے کائنات، ایک طرف یہ جملہ ایک طرف ہے، پھر دینے لگا ہوں۔ جو بنجر زمین کو جنت بنائے۔ عرب شاہ جی جو میرے مزاج سے واقف ہو، میرے ساتھ بولنا، نیا بندہ جو ہے اس کو تھوڑی گنجائش دیتا ہوں۔ میرے جملے اتنے سستے نہیں ہوتے کہ میں ایسے ہی پھینک دوں۔ ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، کون حسین ہے، کتنا نجات دہندہ حسین ہے، جو دین کی کشتی کو نجات کے کنارے لگائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت آئے آپ سلامت۔ جو دین کی کشتی کو نجات کے کنارے لگائے۔ ایک جی مجھے نہ کہنا تھوڑا پڑھنا ہے، میں نے پہلے سپیکر پہ کہہ دیا ہے، آپ سے پہلے ہی میں نے چھوڑ دیا، آپ دیکھ لیں گے۔ ایک جملہ اور دینا ہے اس بندے کے لیے جو ہر نماز کے بعد کہتے ہیں یا اللہ گھر نہیں گھر دے تجھے واسطہ حسین کا، زر نہیں زر دے تجھے واسطہ حسین کا، اولاد نہیں اولاد دے تجھے واسطہ حسین کا۔ اس بندے سے میری بات ہے جس کے دل میں حسین رہتا ہے۔ کون حسین ہے جو مجرم کو علیہ السلام بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، ہاتھوں کو جو مجرم، آپ کی کیا بات ہے، جو مجرم کو علیہ السلام بنائے۔ بھئی چھوڑ رہا ہوں ساری باتیں، میں نے 2 دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں آپ سے، سوچوں سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ جانا ہے۔ حالانکہ خطیب کا کیا کام ہے 20-25 منٹ پڑھنا، لیکن میں پرویز صاحب کی محبت میں انتظامیہ کی مجبوری کی وجہ سے اور مختصر کرنے لگا۔ ہر بندہ 2 دعائیں کرتا ہے، یا اللہ اس دنیا میں ہدایت دے، آخرت میں نجات دے۔ رسول خدا نے فرمایا نہ گھبرانا، اللہ دونوں چیزیں تمہیں حسین کے صدقے دے گا۔ کیا بات ہے یار، جو بندہ بھی نہیں بولا اس کی مجھ سے کوئی دقت نہیں ہے، دونوں چیزیں حسین کے صدقے دے گا۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے، کشتی نجات کی ہے۔ ہدایت چاہیے پھر بھی حسین کا دروازہ۔ ہاشمی صاحب میں اپنے پورے مذہب شیعہ کو اسے ایک جملے میں بند کرنے لگا، پورے مذہب۔ نبی جانتے تھے ایک وقت ہوگا، پورے میں نے کہا مذہب شیعہ کو ایک جملے میں بند کرنے لگا، ایک وقت ہوگا مہدی پردے میں ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، ہدایت کہاں سے لیں۔ نبی نے اپنے زمانے میں فرمایا خبردار جب مہدی پردے میں ہوں ہدایت کی ضرورت ہو گھبرانا نہیں، ذکر حسین کا اہتمام تم کرنا، ہدایت جانے اللہ جانے۔ اب بتاؤ حسین کے ذکر کا ہدایت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایک بندہ، شاہ جی مالک آپ کو شیط عطا فرمائے جملے، ایک بندہ ہے نماز نہیں پڑھتا، مجلس میں آیا، خطیب کا ٹاپک تھا عظمت والدین، جلدی جلدی باتیں کرنی ہے، باتیں ڈھیر جلدی، عظمت والدین۔ آخر میں مسائل پڑھا، دل نرم ہوا، اس بندے نے سچی توبہ کی، گھر گیا نماز شروع کر دی۔ اب مجھے بتاؤ ہدایت کہاں سے ملی۔ مجلس کس کی؟ حسین کی۔ حسین کون ہے؟ حسین چراغ ہدایت ہے۔ ایک بندہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، مجلس میں آیا، خطیب نے ٹاپک رکھا عظمت والدین، آخر میں مسائل پڑھا، دل نرم ہوا، وہیں پہ سچی توبہ کی، گھر گیا، ماں باپ کا ادب حیا شروع کر دیا۔ مجھے بتاؤ ہدایت کہاں سے ملی؟ مجلس سے۔ مجلس کس کی؟ حسین کی۔ مجھے کہنے دو ویڈیو کیمرے کے سامنے، مجلس کسی کو تنگ کرنے کا نام نہیں، بلکہ حسین کا مدرسہ ہے جو ہر حر کے لیے کھلا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسین کا مدرسہ ہے جو ہر حر کے لیے کھلا ہے۔ اب مجھے جملہ کہنا، میں نے پہلے کہا میرے جملے اتنے سستے نہیں ہیں کہ میں بار بار کہتا رہوں اور ایسے ضائع کرتے رہو، جملہ دینا ہے۔ حسین کا مدرسہ ہے، دنیا کے ٹاپ یونیورسٹیوں، پرائمری سے لے کے بڑی یونیورسٹیوں کا قانون چیک کرو، 5ویں کلاس کا بچہ چھٹی میں نہیں بیٹھ سکتا، چھٹی والا 5ویں میں جائے، ماسٹر کہتا بیٹا اٹھ چل اپنی کلاس میں جا، اپنی چھٹی کلاس میں چھٹی میں۔ وید حسین کا مدرسہ مجلس حسین ہے جہاں 80 سال کا بوڑھا 5 سال کے بچے کا ہم جماعتی بنا بیٹھا ہے۔ اللہ اور کیا حیدری بھائی
بھائی نعرے تھوڑے لگائے میرے ساتھ، نتیجہ ٹائم تھوڑا ہے. اور کیا خدا نے اس ہدایت کا نظام رکھا ذکر حسین کا کہ ہاشمی صاحب یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، دو بھائی آپس میں کام کریں، بزنس کریں، پارٹنرشپ ہو، کام کریں، اللہ نہ کرے کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے، فیکٹری بند ہو جاتی ہے، بزنس ختم ہو جاتا ہے، کام ٹھپ ہو جاتا ہے، لیکن دو بھائی مل کے مجلس کرواتے ہو، اللہ نہ کرے کسی وجہ سے ناراضگی ہو جائے، مجلس ختم نہیں ہوتی، مجلس سے دو ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ مجلس سے دو ہو جاتی ہے. اللہ نے ہدایت کے نظام کے لیے دو گھر رکھے، پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں فراست کو ملے گیا. ہدایت کے لیے دو گھر رکھے، ایک مینا ایک کربلا. سننا چاہتا تو میں پڑھتا ہوں، ورنہ حاضری ہو گئی ہے. میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، نہ بانی کو تنگ کرنا چاہتا ہوں، نہ انتظامیہ کو. ایک مینا ایک کربلا. مینا پہلے کربلا بعد میں. مینا سے ہدایت لینے کے لیے حجی حج پہ جاتے ہیں، حاجی حج پہ جاتے ہیں. ایئرپورٹ پہ جاتا ہے جی اپنے پیاروں کو چھوڑنے جاتے ہیں تو وہاں پہ فلیکس لگا ہوتا ہے، سائن بورڈ لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک تحریر ہوتی ہے عربی میں، اہلاً و سہلاً ضیوف الرحمان. میں آج حسین پڑھ رہا ہوں، ہدایت کا منبع. اہلاً و سہلاً ضیوف الرحمان، اے رحمان کے مہمانوں، ویلکم ویلکم. اللہ میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں اگر پہنچ جائے تو ویلکم. کون؟ رحمان کے مہمان. اللہ کے مہمان. سعودیہ کی حکومت امیر ترین ہے، حاجی بھی صرف 30 لاکھ ہوتا ہے. جب اللہ کے مہمان بنتے ہیں نا سعودیہ میں جا کر، چائے بھی پیتے ہیں تو ریال دے کر. کربلا 60 کروڑ بندہ ہوتا ہے، ایک بھی ایسا زہر نہیں جو کہے میں خدیجہ کے نواسے کے پاس کیا تھا، لنگر پیسے دے کے کیا ہو. نانا، بلکہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کربلا محبت حسین میں غریب امیر کو کھانا کھلا رہا. اللہ محبت حسین، آپ سلامت، غریب امیر کو کھانا کھلا رہا. جملہ کہوں، مکے جا ایک حج کا ثواب، کربلا 70 مقبولہ کا. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ میرا خطاب بستی میں ہے، جنگل میں نہیں ہے. سمجھدار اور بندوں میں ہے، سمجھدارانہ گفتگو کروں گا. مکے جا ایک حج کا ثواب، کربلا 70. ہاشمی صاحب اب میں نے جملہ نہیں پڑھنا، ان کے چہرے پڑھنے ہیں. وہاں حرم ہے، کربلا حرمین ہے. وہاں حرم ہے، یہاں لاکھوں کو مجمع کو خطیب نے چاٹنا نہیں ہوتا، بندے تھوڑے ہوں لیکن اعلیٰ معیار والے ہوں. وہاں حرم ہے، یہاں حرمین ہے. وہاں حاجی صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، یہاں نجف سے کربلا چلتے ہیں. وہاں بھی ایک مقدس پانی، کربلا بھی ایک مقدس پانی. وہاں زمزم، یہاں فرات، لیکن فرق ہے وہاں اسماعیل کا مانگا ہوا پانی، کربلا عباس کا ٹھکرایا. جس کا ہاتھ گالی کا صدقے وہ بولے یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. روز عاشور حضرت عباس اپنے اشل کو دشت دریا میں داخل کر کے پانی کو چلو میں لے کے پیتے نہیں، آسمان کی طرف انڈیل کے فرماتے او پچھلے صاحب اب بتا پانی پہ تیرا قبضہ ہے یا علی کلام. وہاں پر ایک حج، یہاں 70، وہاں حرم، یہاں حرمین، وہاں صفا و مروہ کے درمیان، یہاں نجف سے کربلا، وہاں زمزم، یہاں فرات، وہاں اسماعیل کا مانگا ہوا، یہاں عباس کا ٹھکرایا ہوا. میں نتیجہ لے رہا ہوں، وہاں پر رمی الجمرات یعنی کیا، 3 شیطانوں کو کنکر. کربلا یہ عمل نہیں ہوتا. کیوں؟ یہاں شیطان نہیں آتا، یہاں عباس کا پہرا ہے. یہاں عباس کا پہرا ہے، یہاں عباس کا. ایک جملہ کہوں، بات سینے میں اترے نا، منت میں نے نہیں کرنی، دل کرے تو بولنا. مجھے داد دینی ہے نا بالکل نہ دینا، اگر حسین کو دینی ہے تو پھر ضرور بولنا. جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ حسین اور عباس کے حرم کے درمیان ہے. ابراہیم شاہ جی، آج کا جوان دنیا کو اپنی جیب میں لے کے پھر رہا ہے. یہ گوگل، یہ ٹچ موبائل، اس میں پوری دنیا سمٹی ہوئی ہے. ابھی موبائل نکالو، فراست قمی کی بات کو رد کرو. کتنا فاصلہ ہے صفا و مروہ کے درمیان؟
378 मीटर, 378 मीटर, उतना ही फासला। आखिरी जुमला है सलाम है, उतना ही फासला 378 मीटर हुसैन और अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के दरमियान है। अब्दुल हुसैन निशापुरी फरमाते हैं करबला के हर शहीद को बनु असद वालों ने दफन किया, लेकिन सैयद सज्जाद ने खुद अपने बाप को दफन किया। दफन खुद करके फासला सफा मरवा जितना रख के जमाने को बता दिया, और जमाने वालों इस्लाम का हज मक्के में होता है, इश्क का हज करबला में होता है। छोड़ रहा हूँ, जुमले पे छोड़ रहा हूँ। ये देहात है, इस देहात के अंदर आप जानते होंगे, देहातों में ना एक जिम्मेदार जिसे हम सरदार कहते हैं, उसका ना डेरा होता है, दारा। उस सरदार ने हर वक्त उस डेरे का दरवाजा खुला रखा होता है, और उसने वहां पे नौकर रखे होते हैं। उस सरदार ने उन नौकरों की ड्यूटी लगाई थी, खबरदार मेरे डेरे पे जब भी जो भी मेहमान आए भूखा न जाए। एक मिनट के लिए सुनना, खुदा का वास्ता, अगर मेराज पे जाना चाहते भूखा न जाए। उसे बिस्तर भी चाहिए, बिस्तर भी देना। उसे आराम की जरूरत हो, आराम देना। सजी चाय की जरूरत हो, चाय देना। और फिर ये सरदार जो है ना, इसको अपने वालिदैन ने बताया था, खबरदार बेटा ये अच्छी सिर्फ हमारी नस्लों से बाहर न जाए, इसको कायम रखना। अच्छा, इस पिंड के इलाके के बड़े चौधरी ने क्या किया होता है, ये इतनी अच्छी सिफ्त वाला सरदार होता है ना, खाता मुसाफिर है, रोटी मुसाफिर के पेट में जाती है, सुकून सरदार को मिलता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये शरीफ इंसान की अलामत होती है। शरीफ जो है ना, वो खिला के मजा लेता है, दूसरों को खिला के लुत्फ लेता है, उसे सुकून में। लेकिन एक जुमला ना यहाँ पे मैं रोक के कहता हूँ, जो मेहमान आता है ना, एक जुमला मेरा है, मेहमान आता है ना, वो उसको ना नौकर कहते हैं, सरदार के नौकर। खबरदार जो कुछ बचा था ना डेरे पे, बस वही मिलेगा, आपकी मर्जी का नहीं मिल सकता। अब एक जुमला मैंने कहना है, ये दुनिया का सरदार है। एक सरदार है, आप पढ़ना है, मैंने मुझे पता चले कौन सा बंदा मेरी मजलिस सुन। एक सरदार है जो इराक के खित्ते करबला की एक सरजमीन पे डेरा जमा के बैठा है। उस सरदार का नाम हुसैन है। उस सरदार का अजीब ही डेरा है। उस सरदार का डेरा इन चौधरियों जैसा डेरा नहीं, उस सरदार का डेरा नहीं, उस सरदार की हुकूमत दुनिया के हर सहबे अया के दिल पे हुकूमत है। उस सरदार का दस्तरखान जन्नत से आला दस्तरखान है, जिसमें मन्नो सलवा जैसे खाने मिलते हैं। उस सरदार ने अपने नौकरों की ड्यूटी लगाई है, खबरदार मेरे पास जो भी मेहमान आए, जिसे भूख लगे खाना देना, जिसे प्यास लगे पानी देना। इस सरदार ने अपने नौकरों की ड्यूटी लगाई होती है। खबरदार जिसके पाँव दर्द करे पाँव दबाना, जिसका सर दर्द करे सर दबाना, किसी का जूता गंदा हो जूता साफ करना। खबरदार किसी को बिस्तर की जरूरत हो तो इस्तेमाल शुदा बिस्तर न देना। जो तुमने अपनी बेटियों को जहेज में सामान देना होता है, वो बेटियों को बाद में देना, पहले मेरे मेहमानों को देना। इतना करीम सरदार है। इस प्यासे ने अपने नौकरों की ड्यूटी लगाई है। खबरदार हर किसी मशरूबात की सबीलें लगा देना। इनको मैं हुसैन की मर्जी का खाना नहीं मिलेगा, इनको अपनी मर्जी का खाना मिलेगा। इतना करीम सरदार है, खुद भी कदम उठाता है, अपने भाई अब्बास को भी साथ लगाता है, अपने बेटे अकबर को भी साथ लगा के अपने मेहमानों का इस्तकबाल करता है। लेकिन मैं कहता हूँ अजीब निजाम है सरदार का। 7 करोड़ बंदा होता है, 7 करोड़ में से ना किसी का जूता गुम होता है, ना किसी की जेब कटती है, ना किसी का जूता चोरी होता है, ना कोई भूखा मरता है, ना कोई 7 करोड़ के रश में दब के मरता है, ना 7 करोड़ में से किसी की शिकायत होती है। ऐसा रहता है आप पाकिस्तान में रहते हो, आपका 80 साल का बूढ़ा भी अरबाइन पे जाए वापस आए, तुम कहते हो बाबा हाल सुना, वो रोने लग जाता है। वो कहता है बेटा क्या बताऊं, जैसे मेरी खिदमत हुई ऐसे किसी की नहीं हुई।
جیسے میں نے حسین کی ذری کو ہاتھ لگایا ایسے کسی نے نہیں لگایا، جیسے مجھے مشروبات ملے ایسے کسی کو نہیں ملے۔ بس مجھے کہنے دو 7 کروڑ بندے کا واپس آرام سے آ جانا اور کسی کا کوئی نقصان نہ ہونا۔ اصل میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اے حسین تو نے میرا ذکر باقی رکھا، میں اللہ قیامت تک حسین کا ذکر۔ کتنا کریم حسین ہے جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ ایک روایت پڑھتا ہوں جس سے مجھے بڑی عقیدت ہے، ایک جملہ مشاہد کا زحمت تمام۔ تذکرۃ الشہداء کی آیت اللہ کاشانی کی کتاب ہے۔ کس کی؟ بہت بڑی روایت پڑھنے لگا۔ آیت اللہ کاشانی کی کتاب ہے تذکرۃ الشہداء، اس میں چھٹے امام کی وقت نہیں اجازت دیتا، آپ کی محبت میں جتنا پڑھ گیا۔ کتاب میں نے بتا دی، راوی بتا دیا، مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتاب ہے، صادق امام راوی بتا دیے کہ فرمایا قیامت والے دن گناہگاروں کی 1000 صفحے ہوں گی۔ کتنی؟ سننا یہ روایت، ہم شیعہ پاگل نہیں ہیں، گولیاں بھی کھاتے ہیں، گالیاں بھی، فتوے بھی جھیلتے ہیں، پھر بھی حسین کو نہیں چھوڑتے، کاروبار بند کر کے ماں بہنوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں۔ ہمارا مقام کیا ہے؟ اس روایت میں بیان کرتا ہوں آپ کو کہ قیامت والے دن گناہگاروں کی 1000 صفحے ہوں گی۔ چھوٹے امام فرماتے ہیں ایک صف 11 امام مل کے بخشوائیں گے، 999 اکیلا حسین بخشوائے گا۔ جی ایک صف 11 امام مل کے بخشوائیں گے، 999 اکیلا حسین بخشوائے گا۔ بات ایسے نہیں ہے، چھٹے امام فرماتے جو ایک صف ہم 11 امام مل کے بخشوائیں گے وہ بخشوانے میں بھی حسین ہمارے ساتھ ہوگا۔ ایک جملہ کہوں میں کہتا ہوں کائنات کے گناہگار رل جاتے اگر حسین نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بات رلاتی یہ بات ہے جس نے زمانے کو نجات دی اس کی قمیض بھی امتیوں نے اتار لی، میں ہائے نہیں کی جس کا لباس جنت سے آتا تھا۔ ایک جملہ قریب سے پڑھنے لگا ہوں، پتہ نہیں کیا پڑھنا تھا، اس ٹائم نہیں ہے۔ پھر چوتھا امام نا بحور الغمہ مکتب کی معتبر ترین کتاب، 10 محرم کے بعد جب بھی اپنے باپ پہ سلام بھیجتے ایک ہی سلام رو کے فرماتے السلام علی الجسد الشریف۔ شاہ صاحب نے ہائے کیے، مترجمہ میرے سارے ہائے کریں گے، رو کے فرماتے میرا سلام اس بابا پر جس کے لاشے کو لوٹا گیا، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک کمینہ ہے جس کا نام ہے مالک ابن بصر، اس میں لعنت کرو سارے، اس نے کیا کیا؟ یہ میرے مظلوم امام کا امامہ لوٹ کے لے گیا۔ تو رو نہ رو تیری مرضی، جو میرا مزاج جانتے ہو میں تو بڑے ادب کے ساتھ پڑھتا ہوں، پھر ادب کا یا جملہ کا ہوتا کہ عبادت ہو جائے۔ امامہ اس حال میں لوٹا کہ سارا امامہ رنگین ہو چکا تھا، تیری توجہ کوئی نہیں، تو ہے نہیں کر رہا۔ یہ امامہ لوٹ کے نہ گھر آیا، سوچنے لگا رات ہو چکی ہے، صبح ہوگی ابن زیاد کے دربار سے اپنا قیمتی انعام لوں گا۔ اس ملعون نے امامہ صندوق میں بند کیا، سارے دن کا تھکا ملعون بستر پہ مختصر کروں آدھی رات ہوئی، اس کی بیوی مومنہ جدا کی کہتی ہے وہ کتا کس شریف کا گھر لوٹ کے آیا۔ اشارہ میں نے کرنا ہے تو نے کرنی ہے، یہ نشے میں تھا، علماء فرماتے ہیں لالچ میں زندہ کیا ہوتا، جا کے کہتا ہے کوئی باغی تھا، جب کہا نا باغی منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے کتا اگر باغی تھا تو کافی دیر سے میرے گھر میں محمد کی بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ میرے گھر میں محمد کی بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اس نے سوچا جزاک اللہ، ہائے کرنے والا بی بی آپ کو خیرات ادا کرے۔ اس نے سوچا زہرا اپنے بیٹے کا ماما لینے آئی ہے، ماما اٹھایا چند قدم آگے، یہی باتیں تو شیعوں کو رلاتی ہے نا، چند قدم آگے جا کے کہتا ہے ماما میں نے لٹا، میں زہرا کو واپس کیوں کروں،
میں واپس کیوں کروں؟ یہ امامہ لیکن کوفہ کے جنگلوں میں چلا گیا، لالچ کی وجہ سے پاگل ہو گیا، ہر وقت یہی کہتا تھا امامہ میں نے لوٹا ہے، امامہ میں نے لوٹا ہے۔ پاگل ہونے کی وجہ سے یہ مر گیا، میرے امام کا امامہ جنگل میں پڑا رہا۔ تیری توجہ نہیں نہ، آندھیاں طوفان بارشیں آتی رہی، میرے امام کا امامہ جنگل میں پڑا رہا۔ 2 سال کے بعد ایک حجیوں کا قافلہ گزرا، توجہ کرو گے، ایک حجی کی نظر امامے پہ پڑی۔ حجی کہتا میں نے امامہ اٹھایا نا، امامے کی خوشبو بتاتی تھی یہ امامہ یا کسی نبی کا ہے یا امام کا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حجی کہتا میں نے خوشبو کے ادب کی وجہ سے نا امامہ صندوق میں بند کر لیا۔ اب مختصر کروں، مکے کے اعمال کے بعد ختم کرو گے، مدینہ جو پہنچا، حجی کہتا میں نے کیا دیکھا، ایک ضعیف ہے جس نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے پانی نہیں، خون جاری ہے، اس حاجی کے استقبال کے لیے کھڑا۔ جب حاجی قریب آیا، یہ ضعیف دیکھ کے کہتا ہے او اللہ کے گھر کے حاجی، اگر معاف کرنا، اگر تو اجازت دے تھوڑی دیر کے لیے بغیر اجرت کے میں مزدور بن کے تیرا سامان اٹھا، سارے ماتم کر کے کہو حاجی کا سامان کھجا اور تیرا چوتھا ایمان کھجا۔ حاجی کہتا ہے میں نے اپنا صندوق نا اس ضعیف کو دے دیا، لیکن منظر عجیب تھا، یہ ضعیف قدم ایک اٹھاتا تھا لیکن صندوق کئی دفعہ چومتا تھا۔ میں نے سمجھا اس ضعیف کی اس صندوق میں کوئی قیمتی چیز ہے۔ شاہ جی جب روزہ رسول قریب آیا، یہ حاجی کہتا او ضعیف تجھے رسول اللہ کی قسم مجھے سچ سچ بتا تیرا اس صندوق میں کیا ہے؟ امام فرماتے ہو حاجی اس صندوق میں میری پوری کائنات ہے، ابھی عبداللہ کا امامہ ہے، میرے بابا حسین کا امامہ ہے۔ عزاداروں میرے امام نے امامہ اٹھایا، 2 سال کے بعد گھر پہنچے، بیویوں کی نظر امامے پہ پڑی۔ امامے کی کیا کیفیت تھی، کہیں تلواروں کے نشان تھے، کہیں نیزوں کے نشان تھے۔ امامہ دیکھ کر کسی بیوی نے قرآن بند کیا، کسی بیوی نے مصلی چھوڑا، رباب نے دھوپ چھوڑی، بی بی زینب نے بھائی کا امامہ لیا، قبر رسول پہ آ گئی، قبر رسول کو زلزلہ آ گیا، آواز آئی نانا مرد ہو کے بیٹے کا امامہ برداشت نہیں، ارے میں تو 70 قدم پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی نہ مار میرا پیاسا،